مجاہد صاحب، جو میری اطلاعات ہے وہ یہ کہ نون لیگ کے اپنے اندر بھی کافی مسائل ہیں. دیکھیں اس میں مختلف گروپس ہیں، سینٹر میں الگ بنے ہوئے ہیں اور پنجاب میں بھی واضح قسم کی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. نون لیگ والے تو نہیں مانیں گے، لیکن جو ہمارے رپورٹرز اور ملنے والے ہمیں بتاتے ہیں بڑا کیٹیگوریکلی یہ بتاتے ہیں. کیا میاں صاحب الیکشن سے پہلے ان ساروں کو روٹے ہوئے لوگوں کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ معذرت کے ساتھ پھر مجھے بڑی خوشی ہے کہ اگر یہ انہوں نے یاد آ گیا کہ 13 خواتین جیلوں میں ہیں، اور جس میں وہ جو ہماری وہ جو خاتون 70 سال کی کینسر والی وہ بھی اس طرح آئی تھی کہ آج اب وہ ہے، تو بڑا دیر میں خیال آیا، درست آیا. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ کیونکہ عمران اسماعیل نے دوسرے دن پریس کانفرنس کر دی تھی نا، تو میرے پاس آ کے بیٹھے تھے. میں نے بھائی کیا ہو گیا آپ کے ساتھ، آپ نے یہ تو انہوں نے کہا مسلمان بنو گے تو میں مسلمان بن گیا. تو ایک تو مجھے خوشی ہے کہ ابھی تک یہ مسلمان نہیں بنے. میں اس طرح کی زبان میں بات کر رہا ہوں. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ واشر رحمان. اور مجھے امید ہے کہ رحمایوں مومن کیونکہ ایک پس منظر رکھتے ہیں، ایک ٹرائبل اور پولیٹیکل، تو اسی طریقے سے جس طرح گفتگو کر رہے ہیں اس طرح گفتگو جاری رکھیں گے. لیکن ایک مجھے تھوڑا سا ہٹ کے یہ کہوں کہ آپ ایک نئی ٹرمنالوجی آئی ہے کہ جو بھی گیم پلانر ہے نا، انہوں نے دیکھیں ہم نے اور آپ نے بڑا ساتھ دیا کپتان کا اور اس کا بغیر غرض. یاد ہے نا مبشر آپ کو، ہم لوگ 2011 سے لے کر کھڑے رہے اور ہم وہ کہتے تھے ضدی آدمی ہیں. انہوں نے ایسے دوستوں کو پالا پوچھا جو ان کے ذاتی مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. انہوں نے پھر میں عام طور پر ہم آپ لوگ وہ والے روایتی لوگ ہیں، ہم فیملی کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، لیکن پولیٹیکل لوگوں کی ذاتی زندگی بھی اور ذاتی نہیں ہوتی، اس لیے ان کی جو فیملی افیئرس تھے جو وہ بھی بہت ہی. آپ نے انٹرویو کیا تھا نا جب وہ پہلا، جب مجھے یاد ہے ریحام خان سے شادی کے بعد، اس کے بعد جو ہوا جس طرح ان نے کتاب لکھی گئی. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ الیکشن 7 دن پہلے اس کتاب کو انٹرویو لینے لندن میں جو سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اخبار کا ایک نمائندہ گیا تھا، جو فیسیلیٹیٹر ہمیشہ بنتا ہے ان کے لیے، کس طریقے سے پھر اس کے لگے کیا ہوا اس کتاب کا. میں آخری بات میں سے بھی کہوں گا، گیم پلانر کو یہ بات میں اور آپ میں تو بالکل ایک، اگر آپ مجھے تھوڑا بہت سینئر صاحب بھی سمجھتے ہیں اور آپ تو بہت زیادہ معتبر بھی ہیں، گیم پلانر نے انڈر اسٹیمیٹ کیا کپتان کو. وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ ذرا صرف زرداری ہے، نواز شریف ہے، چودھری شجاعت ہے، فضل الرحمان ہے. پہلے تو میں داد دے دوں چودھری پرویز الہی کی کہ گجرات کا سب سے بڑا چودھری جس طریقے سے آج کھڑا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ 5 ماہ تو ہو گئے نا. وہ کہنا آسان ہے، میں نے ماشاء اللہ میں 3 ماہ کاٹی ہے 4 فٹ کی کوٹری میں اندر رہ کے. ضیاء الحق کے دور میں کہہ رہے تھے تم نے نعرہ لگا رہے تھے پاکستان مرد آباد کا. میں نے کہا بھائی میں تو فوجی ڈکٹیٹر مرد آباد نعرہ لگا رہا تھا. وہ تو چھوڑے باتیں. تو میں آپ جو بات آ رہا تھا کہ انہوں انڈر اسٹیمیٹ کیا ہم نے عمران خان کو، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، کہ شاید 4 دن بھی جیل میں نہیں گزار سکیں گے اور شاید درخواستیں لکھیں گے. اور یہی سب سے بڑا اس وقت اپنا وہ سوال نہیں ہے نا بریلوی صاحب، بریلوی صاحب وہ سوال نہیں ہے میرا اس وقت. نہیں ایک منٹ، میں کسی کی کریج اور اسٹرینتھ کی بات نہیں کر رہا، میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں. ایک کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ نون لیگ کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی میاں صاحب کو اس کو جوڑنے کے لیے؟ آئیں گے، تحریک انصاف پہ بھی آئیں گے، اس کے متعلق بھی بات کریں گے. ابھی یہ پروگرام پڑا ہے پورا. مبشر ایک آپ کو پتا ہے پارٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ پیپلز پارٹی کا نام دوسرا ہے بھٹو خاندان، عمران خان کی دوسری پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف کا دوسرا نام ہے عمران خان، شریفوں کی پارٹی کا نام ہے کیا شریف خاندان. آپ کو پتا نہیں پارٹیاں لمیٹڈ کمپنیاں ہیں بھائی. جسے نے کہا تھا سعودی عرب میں کوئی کمپنی حکومت کرتی ہے، حکومت تھوڑی ہے. تو یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. رانا صاحب مسکرا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کو. ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے دیکھا تھا نیشنل پارٹی کنونشن. اس کا جواب میں لوں گا رضوانہ صاحب